بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے دکھ کے ساتھ اس حقیقت کا میں اظہار کر رہا ہوں کہ پاکستان اور ہمارے پڑوسی ملک ایران، جن کے ساتھ ہماری دینی، مذہبی، فکری ایک بڑا مضبوط ایک تعلق، ایک ریلیشن تھا، ان دو ملکوں کے درمیان گزشتہ دنوں کچھ ٹینشن پیدا ہوئی، اور اس ٹینشن کے نتیجے میں پہلے ایران نے اور پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا، جو یقیناً ایک بہت بڑی پریشانی دونوں طرف سے، دونوں ملکوں میں رہنے والوں کو بہت بڑی پریشانی کا باعث بنی، اس لیے کہ ہم دونوں مسلمان ہیں، ہم دونوں ایک دین پر یقین رکھتے ہیں، ہم دونوں ایک نبی پر یقین رکھتے ہیں، ہم دونوں ایک کعبہ پر یقین رکھتے ہیں، ہم دونوں ایک نظریہ حیات کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ تو اتنے اتفاقات کے باوجود دو ملکوں کا آپس میں اس طرح تصادم کا شکار ہونا، یہ پاکستانیوں، ایرانیوں کے لیے تو لمحہ فکر ہے ہی، مگر پورے عالم اسلام کے لیے یہ ایک بہت بڑی پریشانی کا سبب ہے۔ میں بحیثیت ایک دین کے مبلغ کے، بحیثیت دین کے ایک عالم کے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں ملکوں میں محبت، پیار کے پہلے جذبات اللہ دوبارہ پیدا فرما دے، اس لیے کہ جنگ دونوں ملکوں میں سے کسی کے لیے مفید نہیں، اور جنگ کبھی بھی کسی کے لیے سود مند اور فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف آپ اگر دیکھیں کہ وہ یورپ کہ جس میں 90 کروڑ انسان رہتا ہے، اور اس میں چھوٹے بڑے بے شمار ملک تھے، لیکن گزشتہ 35-40 سال سے انہوں نے یورپی یونین بنائی، اور ایک ہی ویزے پر یورپ میں رہنے والا پورے یورپ کو سفر کر سکتا ہے، پورے یورپ میں جہاں چاہے وہ رہ سکتا ہے۔ انہوں نے ویزا کی پابندیاں ختم کی، ایک دوسرے کے قریب آئے، جس سے ان کی تجارت بہتر ہوئی، جس سے ان کی معیشت بہتر ہوئی، جس سے ان کی اقتصادیات بہتر ہوئیں، اور جس سے ان کی اخلاقیات بھی بہتر ہوئیں، کیونکہ وہ ملک جو علم میں، اخلاقیات میں، معیشت میں کمزور تھے، وہ ان ویزا کی پابندیوں کے ختم ہونے کے بعد وہاں کے رہنے والے جب بڑے ملکوں میں، جن کی معیشت اچھی تھی، جن کی تعلیم اچھی تھی، جن کی اخلاقیات اچھی تھی، جب وہ ان ملکوں میں گئے اور وہاں رہے اور وہاں لوگوں سے ملے، تو اس کا ایک فائدہ ان کو یہ ہوا کہ دوسرے ملک جو کمزور تھے معاشی طور پر، وہ بھی مضبوط ہونے لگے، تعلیمی طور پر پیچھے تھے وہ بھی آگے آنے لگے، اخلاقیات میں کمزور تھے، انہوں نے دوسرے ملکوں میں آنے جانے سے ان ملکوں کی اخلاقی صورتحال بھی بہتر ہوئی۔ کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ اسلامی تصور حیات کو اگر سامنے رکھا جائے تو اقبال نے نہیں کہا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے۔ کیا اسلامی اخوت اس کو نہیں کہتی کہ ایک مشرق میں رہنے والا اپنے اس شخص کا بھائی ہے جو مغرب کے دور دراز پہاڑوں میں اور غاروں میں رہتا ہے، اس لیے کہ جب دونوں کی نظریہ اسلام پر یقین ہو تو اتنے ظاہری بود کے باوجود اسلام انہیں بھائی کہتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مشرق میں رہتا ہے اور اس کا دوسرا بھائی جو اسلام پر یقین رکھتا ہے وہ مغرب میں رہتا ہو، تو یہ جو بود زمینی ہے یہ اس کے رشتے کو متاثر نہیں کر سکتی۔
نظریہ اسلام اس بات کا دعوے دار نہیں ہے کہ ہم جہاں بھی رہتے ہیں کلمہ کی بنیاد پر، قرآن پاک کی بنیاد پر، گنبد خضرا کی بنیاد پر، بیت اللہ کی بنیاد پر، اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ اور اگر آج اس دور میں آپ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کا شکوہ کریں اس کی تو سمجھ آتی ہے، مگر اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ افغانستان کا اسلامی ممالک سے کیا اختلاف ہے، کیا جھگڑا ہے، اس کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں۔ ایران کا پاکستان سے کیا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو اتنا بڑھا دینا کہ جنگ کے ہم قریب آ کے کھڑے ہو جائیں، اس کا بھی کوئی جواز نہیں۔ ہمیں تو ہمارا نظریہ، ہمارا کلمہ، ہمارا توحید، رسالت، تصور حیات، قبر کا تصور، آخرت کا تصور، قرآن و سنت، یہ سب چیزیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہمیں آپس میں دست و گریباں ہونا، آپس میں اس حد تک اختلافات کو بڑھا دینا کہ جنگ کی صورت پیدا ہو۔ دنیا میں نظریہ حیات کے اختلافات کے باوجود ممالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ ممالک ایک دوسرے کے لیے اپنے دروازوں کو معیشت کے لیے، اقتصادیات کے لیے، علم کے لیے، تحقیق کے لیے اور ترقی کے لیے دروازے کھول رہے ہیں، اور ہم سب کچھ آپس میں اتفاقات رکھنے کے باوجود دین ایک، نظریہ ایک، فکر ایک، سوچ ایک، عبادت ایک، معیشت ایک، اس سب موافقات، اس سب اتفاقات، اس سب اتحادات کے باوجود مسلمانوں کا ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونا یہ سمے سے بالا تر ہے۔ میں موجودہ پاکستان اور ایران کی اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پورے عالم اسلام کو اتحاد کی طرف متوجہ کروں گا۔ یہ اتحاد کی فضا ملکوں کے درمیان اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی کہ جب تک ہر ملک کے جو ادارے ہیں وہ اس پر غور و خوض نہ کریں۔ بحیثیت ایک شہری کے، بحیثیت ایک عالم کے، میں یہ دعوت تو دے سکتا ہوں کہ ہمیں آپس میں مسلمانوں کو نفرتوں کی خلیج بڑھانے کی بجائے ہمیں پاکستان سے لے کر ایران، عراق، سیریا، یمن، لیبیا، فلسطین، مصر، لبنان، ان تمام اسلامی ممالک کو امت مسلمہ کی بہتری کے لیے، امت مسلمہ کی ترقی کے لیے، امت مسلمہ کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اکٹھے بیٹھ کے سوچنا چاہیے۔ اور کوئی بھی مسلمان ہو رعایا میں سے، یا کوئی مسلمان ہو حکمرانوں میں سے، کوئی مسلمان ہو سیاستدانوں میں سے، مذہبی قائدین میں سے، سیاسی عمائدین میں سے، وہ اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھنے کے بجائے قومی، ملی اور ملکی مفادات ان کو سامنے رکھیے۔ اور میں یہ دعا کروں گا اور اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو اور پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ لوگ اس مشکل وقت میں آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھیے، استغفار کیجیے۔ درود اور استغفار کے تسبیحات پڑھنے کے بعد ہم اب اپنے گھروں میں، اپنے مساجد میں
اپنے اپنے اداروں میں، اپنے اپنے مراکز تجارت میں، اپنے اپنے دکانوں میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس کرب، اس اذیت، اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے اور امت مسلمہ کے لیے محبت، پیار، وحدت، ترقی، عروج اس کے راستے کھولے۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً درد دل رکھنے والے مسلمان حکمران اور مسلمان سیاسی اور مذہبی قائدین اس بات پر غور و خوض کر رہے ہوں گے کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے قریب آئے۔ جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے وہ ہے دعا کرنا۔ دعا سے پہلے اگر درود شریف پڑھا جائے اور اس کے ساتھ اپنے گناہوں کے استغفار کے لیے استغفار کے تسبیحات کی جائیں، اس کے بعد جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بہتر مستقبل کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پیدا فرما دے گا۔ وما علینا